دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور واپس چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف. جی نیکسٹ آپ ہیں, آپ کا نام؟ سر میرا نام کسیم الدین چاولہ ہے اور میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ, ابھی ہمارے ایک مہمان نے مینشن کیا کہ بینکس آر ناٹ پرووائڈنگ دا سیڈ کیپٹل ٹو جو بھی انٹرپرینورشپ آئیڈیا دے رہا ہے, مگر ہم یہ بھول رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز لائک سمیڈا جو کہ آپ کے انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ایز لانگ ایز دا آئیڈیا از فیزیبل اور ریئلسٹک ہو, وہ کرنے کو تیار ہے. بٹ یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹل ایک ایسپیکٹ آ جاتا ہے تو جہاں پہ بہت بیوروکریسی ہے, لیکن وہ صحیح سے نہیں فلٹر آؤٹ کر پاتے کون سا آئیڈیا زیادہ اچھا ہے, کون سا زیادہ فیزیبل ہے. کیوں نہ ہمارے پاس ایسی آرگنائزیشنز, ایسے NGOs آ جائیں جو کہ انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کریں. That when young people with good ideas go to institutions, like Dr. Sab said, these ideas often get hijacked. اور اس کے لیے جو IBA میں ان کا پلان ہے انکیوبیٹرز کا, اور لمز میں بھی جو ہم کر رہے ہیں سم تھنگ سملر, اس سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملے گی کہ آپ کے پاس ایک انکیوبیشن کی جگہ ہوگی جہاں اپنا آپ آئیڈیا جا کے ان اے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ, ہوپ فلی جہاں پر ہم آپ کو تھوڑی پروٹیکشن دے سکیں گے, وہاں پہ آپ آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر کے آگے چلا سکیں گے. اور آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ 2 انسٹیٹیوشن جو پریمیئر انسٹیٹیوشن پاکستان کی ہیں یہ کام شروع کریں گی, تو اس میں پھر اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. بینکس تو ڈیفینیٹلی شامل ہو جائیں گے, بیکاز ونس دے نو کہ یہ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, ریپوٹیبل ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, تو بینکس ول بی ویری ہیپی ٹو پارٹیسپیٹ ان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ 2008 تک تو کافی 90% سے زیادہ بھی آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ پلیس ہو گئے تھے, پچھلے سال میں تھوڑی پرابلم نظر آئی ہے, تو آپ یہ سچویشن کب تک بہتر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں اکانومی کب ٹرن اراؤنڈ کرے گی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کب جابس کی سچویشن بہتر ہوگی. لیکن ایسی کوئی سچویشن ہے, اس کو دیکھیں کہ بہت سے جو ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں وہ دل ہار جاتے ہیں, ان کو دیر لگے گی اور ان کو اپنی پریفرنسز جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج کرنی پڑیں گی. اور جو سردار صاحب نے بات کی کہ دیکھیں جو بینکس SMEs کو نہیں دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو بیسک اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ نہیں آتی, یہ چلتے ہیں ڈاکیومنٹیشن پر. اگر ان میں سے کوئی جا کر SME کے ساتھ کام کرے گا یا اپنی خود اسٹارٹ کرے گا, ان کو تو بزنس پلان بنانا آتا ہے, ان کو تو بیلنس شیٹ بنانی آتی ہے, ان کو تو P&L بنانا آتا ہے, ان کو مارکیٹنگ برانڈنگ سب آتی ہے. بینکس ول بی ویری ہیپی ٹو سپورٹ دیم. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. جی آپ. میرا سجیشن یہ کمنٹ ہے کہ جیسے فار انسٹنس اسٹوڈنٹس کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ IBA کی اسٹوڈنٹس کی نو ڈاؤٹ پریفرنس کافی زیادہ ہے. لائک لاسٹ ایئر میں کیریئر ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی مینیجر بھی تھی, تو جیسے اگر فار انسٹنس 20 یا 25% جو ان امپلائڈ ہیں وہ صرف آئی تھنک مینلی اسی وجہ سے بیکاز انہوں نے ایک پریفرنس رکھی ہوئی, یا تو ان کو بہت زیادہ ہائی کمپنیز میں ڈالنی ہے. اگر وہ پریفرنس ڈاؤن کر دیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی بھی جابس نہیں ہیں پاکستان میں. ایسا نہیں ہے کہ جابس نہیں ہیں, ہر سیکٹر میں ہر کمپنیز میں امپلائمنٹ ہے. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ جاب شفٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جاب ان امپلائمنٹ پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے, اسپیشلی جو فریش گریجویٹس ہو رہے ہیں؟ اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, یہ تو پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے, اس کو تو کسی طرح سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی پھر نیچے کریٹ بھی ہو رہی ہیں نئے جابس کی جگہ. اور اکثر کمپنیز ایک یہ بھی پریفر کر رہی ہیں آج کل کہ وہ ایسے ینگ مائنڈز کو, ینگ فریش گریجویٹس کو ہائر کریں جن کو اپنے کلچر میں مولڈ کر سکیں. اور سیکنڈلی آپ ابھی یہ جو کہہ رہی تھیں کہ کیریئر ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا جو رول آپ نے بتایا, ہمارے پڑوسی ملک میں اس قسم کی بہت سارے ادارے ہیں. مجھے ایک موقع ملا دہلی جانے کا, وہاں پہ ان کی یہ اسٹڈی کیا ہم نے, اور ہمارے یہاں ان چیزوں کی بڑی نیڈ ہے, سو دیٹ وی کین ڈسمینیٹ دس انفارمیشن اور لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ شعیب صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بینکنگ جو سیکٹر ہے اس میں کنسالیڈیشن ہو رہی ہے. پچھلے اگر ہم 5-6 سال کی بات کریں تو ہم نے ایک بوم دیکھا تھا جہاں پہ ایکسپینشن ہوئی, کچھ فارن بینکس آئے, انہوں نے ایکوزیشن بھی کی لوکل بینکس کی, اور لوکل بینک سے پرفارمنس بھی کافی اچھی ہوئی جن کو فارن بینکس نے ایکوائر کیا. تو پچھلے 1.5 سال سے کیا صورتحال ہے, اور کیا جو کنسالیڈیشن بینکنگ سیکٹر میں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے جابس کم ہوئی ہیں, اور ہائرنگ کا جو پروسیس اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا چند سال پہلے اس میں سلو ڈاؤن ہے, تھوڑی سلو ہو گئی ہے مین اسٹریم بینکنگ میں, لائک آئی سیڈ. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ مائکرو فائنانس کا ایک فیلڈ ہے, اس میں بہت گروتھ ہو رہی ہے. آلٹرنیٹ ڈلیوری چینلز میں, اس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ یہ موبائل بینکنگ ہے, آلٹرنیٹ چینلز ہیں, کانٹیکٹ سینٹرز ہیں, یہ نیو ویز برانچ لیس بینکنگ ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے. اس میں اپرچونیٹیز بہت ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں اسٹوڈنٹس بہت جا رہے ہیں. تو سردار صاحب آپ سے بھی اسی نوعیت کا سوال ہے کہ ایون ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ہم نے کنسالیڈیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ دیکھی تھی. اب چونکہ گراس مارجنس کی بات آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ مارجنس جو ہیں شرنک ہو رہے ہیں, کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, تو کیا ٹیلی کام سیکٹر میں بھی وہ پیس نہیں رہا ہے ینگ گریجویٹس کے لیے نوکریوں کا جتنا پہلے تھا؟ کچھ سلو ڈاؤن ضرور ہوا ہے, کچھ کنسالیڈیشن سٹیج پہ انڈسٹری اس لحاظ سے ہے, میچورٹی تک تو نہیں گئی ہے, بٹ سلو ڈاؤن ڈز ناٹ ریئلی مین دا سلو ڈاؤن از ویری منیمل. اٹس ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ آپ لوگ گھبرا جائیں کہ جی اب شاید نہیں ہو رہا ہے. اس لیول تک ابھی تک سلو ڈاؤن نہیں پہنچا ہے, اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اگلے 2-3 سال تک وہاں تک پہنچے گا. جی شاید ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئنسیڈنٹلی. اب جب دیکھیں گے کنسالیڈیشن ہو رہی ہے ٹیلکو اور بینکس کی, تو جو بینکنگ سروسز ہیں ان کے پاس 30 ملین کسٹمر ہیں, ہمارے پاس بینکنگ سروسز ہیں. اب آپ دیکھیں گے انکریزنگلی کہ بینکس اور ٹیلکوز جو ہیں, کیونکہ یہ جہاں ذرا گیپ نظر آتا ہے نا, نئی نوکری کی بات کریں نا ہم, تو یہ ایک بڑا ایک نیا فیلڈ ہے یہ موبائل بینکنگ کا, موبائل پیمنٹس کا, ایم پیمنٹس کا, ایم کامرس کا, جس میں بینکس اور ٹیلکوز کوآپریٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے نہ صرف نوکریاں ہمارے پاس ہوں گی, بلکہ جو انٹرپرینورز ہیں جس نے کچھ بنانا ہے, کمپوننٹس اس کے پرووائڈ کرنے, ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے. جی آپ موبائل سبسکرائبرز مور دین 90 ملین اور مور دین 1 بلین ہمارے ایس ایم ایس ڈیلی بیسس پہ سینڈر ریسیو ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر ایس ایم ایس بیسڈ بزنس اتنے فلرش کر رہے ہیں, ایون کہ آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال لے لیں, وہاں پر مور دین $100 ملین ود ان اے منتھ جنریٹ کیا جاتا ہے صرف ایس ایم ایس بیسڈ بزنس سے. پلس موبائل پیمنٹ پلیٹ فارمس ہمارے پاس نہیں ہے, پوری دنیا کے پاس اس وقت پے پیل موجود ہے, وہ پے پیل کے تھرو پیمنٹ سینڈ ریسیو کرتے ہیں. ہم لوگ کے پاس ایسا کوئی پیمنٹ پلیٹ فارم نہیں ہے, تو اور ایون کہ موبائل پیمنٹ پلیٹ فارم بھی نہیں ہے. وہ بھی ہم لوگ اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہماری جنریشن کے پاس ہوں گے, انٹرپرینورس کے پاس ہوں گے, تو ان کو صرف ایک چینل چاہیے, ایک پراپر چینل چاہیے, جہاں ان کو اینجل انویسٹر چاہیے ان کو وہ ملے, جہاں ان کو وینچر کیپٹلسٹ چاہیے ان کو وہ ملے, جہاں ان کو سپورٹ ٹیلی کام کمپنیز کی طرف سے چاہیے وہ ملے, جہاں ان کو سپورٹ بینکنگ سیکٹر کی طرف سے چاہیے وہ ملے. تو اس طریقے سے ہمارے انٹرپرینورز جو ہیں فلرش کر سکتے ہیں. اور آج کل ہمارا بہت فوکس ہے, اینڈ آئی ایم لیڈنگ دیٹ ایفرٹ آن دی ایم پیمنٹس, ایم کامرس سائڈ. تو اگر آپ ہم سے بات کریں گے تو ایک تو ہم پرومس کرتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیا نہیں چوری کریں گے, پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, پبلکلی. سیکنڈ یہ ہے کہ وی ول ٹرائی اینڈ دین فائنڈ دا رائٹ سیلولر پارٹنر اور یور چوائس. یہ چیزیں بڑی ورکیبل ہیں, اینڈ ٹو ہیئر اٹ فرام یو از ویری ہارٹننگ ٹو سی دیٹ کہ آپ میں یہ ایک ڈرائیو ہے, ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ ہے جب بھی کرنا چاہتے ہیں. یہی طریقہ ہے کہ آپ اب چیز بنا کے اس کو منجمد کر کے لے کے آئیں, دکھائیں کہ جی یہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو ہم جو کر رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سن کے وٹ ایور وی کین ڈو ٹو ہیلپ ول ہیلپ. اس میں کوئی گارنٹیز نہیں ہوتی, کبھی بھی کسی پچ میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, بٹ اف اٹ میک سینس اینڈ اف وی کین پرووائڈ دی سپورٹ, وائی ناٹ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں ڈاکٹر ارشد حسین کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اور یہ جو سیشن آرگنائز بھی کرایا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہاں پر. شہریار علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ایس بی پی کے ایس بی بینک. اور سردار خالد محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈائریکٹر ہیومن ریسورس موبل لنک. اور میں تمام اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اس سیشن میں آپ نے اچھی فیڈ بیک دی. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.